والے افسوس کرتے ہیں، اور لوگ اشعار کہتے ہیں اس بار بھی ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یہ ایک افسوس ہوتا ہے، ایک ندامت ہوتی، اللہ کے گھر نہ پہنچ پانے پر افسوس ہے، اور اصل اللہ کے گھر پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضا مل جائے۔ جب اللہ کے گھر نہیں پہنچ پاتے اس پر افسوس ہوتا ہے، جب اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو کتنا افسوس ہوگا۔ یہ مناظر جو ہیں حج کے، ساری چیزیں، لباس تبدیل کر دینا، بغیر سلے لباس پہن لینا، کفن والی چادر پہن لینا، یہ ساری چیزیں آخرت کے مناظر یاد دلاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں کامیاب ہونا ہے، تو یہاں اللہ کے گھر پہنچنے سے محرومی پر افسوس ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، آدمی کو قلق ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ جب اللہ تک بندہ نہیں پہنچ پائے گا تو کتنا افسوس ہو، یا وہاں تک پہنچ کے بھی اللہ تک نہ پہنچ پائے، حرام مال لے کے حج پہ چلا گیا، نیت ٹھیک نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، کسی اور غلط کام کی وجہ سے حج کو خراب کر لیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے گھر پہنچے پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، اے قوم بحج رفتہ کجا عید محبوب ہمینس بیا عید، اے حج پر جانے والے لوگوں کہاں جا رہے؟ محبوب تو یہی ہے، یہاں رہ کر کیا کر وہاں جا کے بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ریاکاری کے ذریعے، حرام مال لے جا کر کے، غلط نیتوں کے ذریعے سے کہاں جا رہے؟ اے قوم بحج رفتہ کجا عید کہاں جا رہے؟ محبوب ہمینس، محبوب تو یہی ہے، رب تو ہر جگہ ہے، رب کی رحمتیں ہر جگہ ہیں، تو آدمی اللہ کے رضا والے کام کر کے یہاں بھی اللہ کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رکن آدمی چھوڑ دے، کوتاہی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے بتلایا اللہ کی طرف سے وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العظیم۔ لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں گے، لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھیں گے۔ جائیے جائیے اللہ سرفراز کرے، ہم بھی اللہ دکھائے گا اگر دیکھیں گے۔ عاشقوں کے اجتماع کا موسم آ گیا ہے، دنیا بھر سے مسلمان زائرین، حجاج کرام، عشاق الہی رخت سفر باندھنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ حج کیا ہے؟ اس کے سلسلے کا آغاز کہاں سے ہے؟ اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، میرے خلیل ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں میں اعلان کر دو، ندا لگا دو۔ جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ایسے حج کے لیے اذان سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دلوائی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اذان دیں، آپ اعلان کریں۔ جب بیت اللہ تعمیر آپ نے کر دیا ہے، اس کی بنیادوں پہ کھڑا کر دیا اور تکمیل کر دی ہے، تو اب اعلان کریے ساری دنیا کے انسانوں تک۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں، سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ ہدایت چاہیے، برکت چاہیے، رحمتیں چاہیے، رحمتوں سے، برکتوں سے، ہدایت سے، منافع سے اپنے دامن کو اگر بھرنا ہے تو میرے گھر آئیں۔ یاتو کا آپ کے پاس آئیں، اس میں خود اشارہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ
میرے گھر آئیں، لیکن کہا گیا یأتو کا، ابراہیم ندا لگائیے، اعلان کریے، لوگ آپ کے پاس آئیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا طریقہ حج اسی طریقے پر رہے گا اور اسی طریقے پر معتبر ہوگا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا ہے، تو ہم ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا گیا کہ اعلان کریے، ندا لگائیے، اذان دیجیے، تو یہ سوال کہ میری آواز سارے انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا کام ندا لگانا ہے، اعلان کرنا، پیغام پہنچانا لوگوں تک، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے پھر اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، حج کرو، عمرہ کرو۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آواز پہنچانا، لوگوں کے دلوں تک اس صدا کو پہنچانا اور پہنچاتے رہنا۔ وہ جو صدا لگائی، جو اعلان کیا ہے، وہ صدا آج بھی گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔ لوگ لبیک کہتے رہیں گے، دل لوگوں کے سنتے رہیں گے، دلوں تک صدائیں پہنچتی رہے گی، دل کے دروازے وہ ندا کھٹکھٹا رہی ہے، کھٹکھٹاتی رہے گی۔ ہاں جو خوش نصیب ہوں گے، جو اٹینڈنس لگائیں گے، جن کا مقدر اللہ نے مقدر طے کیا ہے، تو وہ پہنچیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کیا کہ ندا لگائی، اعلان کیا، بلکہ ایک پہاڑی پہ جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، پھر وہاں جا کر کے اعلان کیا۔ مفسرین کہتے ہیں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو بھی وقت کا بہترین ذریعہ، بہترین ریسورسز ہوں، وسائل ہوں، تبلیغ کو پہنچانے کے لیے، دور تک پہنچانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہی ساری چیزیں جو غیر اس کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں، وہی ہم دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی آگے شیئر کرتے ہیں، وہی فارورڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ان ذرائع کو اچھے کام کی نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو پیغام سنایا ہے، کوہ صفا پہ چڑھ کے، آگے انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا، صفا مروہ کی جو سعی ہے، وہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا تھا، وہاں جو میلے لگا کرتے تھے، حالانکہ میلے میں کیا ہوتا تھا؟ کشتی ہوتی تھی، پہلوانی ہوتی تھی، رنگ رلیوں کی محفلیں بھی وہاں لگتی تھی، شاعری ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں میلوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں بھی گئے ہیں تاکہ یہاں بھی پیغام پہنچے۔ یہاں زیادہ لوگوں کا اجتماع ہے، لہذا آپ نے اس ذریعے کو بھی استعمال کیا تاکہ اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی سے کم وقت میں پہنچ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے انہوں نے ندا لگائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے ہمارا پیغام بآسانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مؤثر ہو جائے، تو ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں کہ وہ حرام ہو، اگر وہ حرام نہیں ہے تو استعمال کر سکتے، حرام ناجائز ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو غلط استعمال کرتے ہیں، خرافات، واہیات، لغو و لعب کی چیزیں، مسخرے کی چیزیں، کمیڈی کی چیزیں، گانے بازی، یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسلامی چیزیں، دینی چیزیں، حق کی چیزیں اسے شیئر کیا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، ذرا اندازہ کریں، اعظم دعوت، اشرف دعوت، افضل دعوت، یہ ایک دعوت ہوتی ہے، کوئی دنیا کا بڑا آدمی آپ کو انوائٹ کرے، کوئی منتری ہے، کوئی سی ایم ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، بادشاہ وقت ہے، آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، آدمی فخر کرتا ہے کہ وہاں سے میرے پاس کارڈ آیا ہے، وہاں سے بلاوا آیا ہے، اس سے بڑی دعوت کیا ہوگی؟
اعظم دعوت، سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑا انویٹیشن کارڈ یہ ہے کہ اللہ نے یہ دعوت، اللہ کی طرف سے بلاوا۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن وہ ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے یہ کارڈ گویا شیئر کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ دعوت، یہ کارڈ جسے مل جائے اتنا خوش نصیب۔ اعظم دعوت اشرف دعوت تتشرف بها الانسان، یہ انسان کے شرف کی، کرامت کی بات ہے کہ یہ دعوت مل جائے، یہ کارڈ مل جائے۔ اللہ کے گھر بلاوے والا، اللہ کے گھر حاضری کی دعوت جسے مل جائے اتنا خوش نصیب۔ اعظم دعوت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حج پہ اگر جا رہے ہیں، یہ بلاوا اللہ کی طرف سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا، اس سے بڑھ کر کے کوئی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بڑا آدمی دنیا کا دعوت دے تو ہم سارے انتظامات کرتے ہیں، سارے جتن کرتے ہیں، ساری مشغولیات ترک کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، ہم بہانے کریں، آزار تلاش کریں، یہ مشغولیت ہے، گھر بن جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ سارے جھمیلے ہم نے اپنی طرف سے اوپر باندھ رکھے ہیں، لازم کر رکھے ہیں۔ شریعت نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ ہاں آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ پہلے اس کی ادائیگی کریں، لیکن گھر نہیں بنا ہے، گاڑی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے طور پہ ہم نے لازم کر لیا ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اتنے اسباب و وسائل ہیں، تو یہ بلا وجہ کے لوازمات جو ہم نے اپنے طور پہ اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، یہ ساری چیزیں اسے کنارے کریں اور یہ سمجھے اللہ نے بلایا ہے، لہذا ساری مشغولیات چھوڑ کر کے ہمیں سب سے پہلے اس پر لبیک کہنا جو اللہ کی طرف سے ندا ہے۔ زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، میرے ہمدم اب مجھے تو تھام لے۔ زندگی کیا ہے؟ ہمارے کاروبار ہے، ہماری دنیا ہے، آل اولاد ہے، یہ جو خاص انداز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لبیک، یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو حج پہ چلے جاتے ہیں بلکہ حج کر کے واپس بھی آ جاتے، تلبیہ ہی یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ انداز سکھلایا گیا، یہ دعا سکھلائی گئی حج کے حوالے سے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس کے حوالے سے سکھلایا گیا کہ اللہ اسے آسان کر دیجیے، اسے قبول کر لیجیے۔ حالانکہ ساری عبادتیں دار و مدار قبولیت پر ہیں، اگر عبادت کر لیا قبول نہیں ہوئی تو کوئی حاصل نہیں، لیکن خاص طور پہ حج اور عمرے میں یہ انداز، اس طرح دعا سکھلائی گئی کہ اللہ آسان کر دیجیے، اسے ہماری طرف سے قبول کر لیجیے۔ کیوں؟ یہاں بڑی قربانیاں آدمی دیتا ہے، مالی قربانی بھی ہے، جانی قربانی بھی ہے، جسمانی قربانی بھی ہے، تو یہ وہ عبادت ہے جو بدنی اور مالی، بدن اور مال سے مرکب ہے۔ بعض عبادتیں جسمانی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہیں۔ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، تو اتنی قربانی ہے، جسمانی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ آدمی گھر بھی چھوڑتا ہے، آل اولاد بھی چھوڑ دیتا ہے، وطن بھی چھوڑ دیتا ہے، لباس بھی چھوڑ دیتا ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی ترک کر دیتا ہے، سوٹ بوٹ بھی اتار دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قربان کر کے پھر بھی اگر قبول نہ ہو تو کتنی محرومی کی بات ہو۔ اس لیے یہ دعا سکھلائی گئی، اللہم انی ارید الحج، اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے آسان کر لیجیے۔ کتنے محروم ہیں لوگ، حج پہ چلے جاتے ہیں اور سیکھتے نہیں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارے لیے آسان ہوا کہ نہیں، قبول ہوا کہ نہیں۔ تو اگر بلاوا آ جائے، قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے تو اہتمام سے سیکھیں، سارے ارکان سیکھیں، دعائیں سیکھیں۔ تو لبیک یہ جو ہے، یہ لبیک یہ بتلاتا ہے کہ ہم بلاوے کے جواب میں جا رہے ہیں، انویٹیشن ملا ہے، اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، ایک اٹینڈنس گویا لگ رہی ہے، ایک حاضری لگ رہی ہے، اس کے جواب میں ہم یہ ندا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ایک غلام ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، اس طرح حاضری آدمی لگاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو تلبیہ ہے
اس تلبیہ کا حج میں مقام وہ ہے جو نماز میں تکبیر کا مقام ہے۔ نماز کا آغاز کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر سے، پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر بار بار یہ گویا اذان کا جواب ہے، اور یہ لبیک اللہم لبیک یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اذان دی ہے، جو ندا لگائی ہے، اس کا جواب ہے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ جو لفظ ہے میں حاضر ہوں، اس کے لیے عربی میں اور بھی الفاظ ہیں۔ میں آ گیا، جیتو کہتے ہیں، قدمتو کہتے ہیں، ایسے حضر لفظ خود عربی ہے، تو میں حاضر ہوں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لبیک اس کی الگ ہی شان۔ اس لفظ پر علماء نے بے شمار نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے، لبا امرأۃ، ایک خاتون کی محبت اپنے شوہر کے لیے جو خالص ہوتی ہے، اس کی وفائیں صرف اپنے شوہر کے لیے، اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی محبت، اس کا سارا تعلق، یہ کہتی اونلی فار یو، صرف تمہارے لیے، میں تمہاری ہوں، میری محبت تمہاری ہے، میری وفا تمہاری ہے، خالصتاً آپ کی ہے۔ تو یہ انداز ہے، یہ تلبیہ اور لبیک یہ لفظ وہاں سے لیا گیا کہ اللہ میں حاضر ہوں اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، زندگی کے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، ساری چیزیں آپ نے بلایا، میں سب کچھ قربان کر سکتا۔ مال کی کیا حیثیت؟ 4 لاکھ اگر لگتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی کیا اوقات ہے؟ ساری چیزیں سب کچھ چھوڑ کر کے میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں، ساری چیزیں قربان ہیں اللہ آپ کے لیے، لبیک میں حاضر ہوں، میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اور ہم بولتے ہیں اردو میں لب لباب، خلاصہ، اس میں بھی اخلاص، اسی لیے آیت میں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن حج اور عمرے میں خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ حج کے معنی ہی ہوتے ارادہ کرنا، القصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے تجرید النیتی، نیت کو خالص کر دینا، للہ الواحد الاحد، ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے، میری ساری چیزیں اللہ کے لیے، میری جوانی، میرا مال، میری آل اولاد، میری ساری چیزیں یا اللہ آپ کے لیے، آپ نے بلایا، میں ساری چیزیں چھوڑ کر کے حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے، میرا در یہ آپ کا در ہے، میرا سر کسی اور درگاہ پہ جھکتا ہی نہیں ہے، میں نے کسی کو شریک آپ کا نہیں بنایا ہے، آپ نے بلایا، یہی تو میرا در ہے، یہی ایک چوکھٹ ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں اسی در پر حاضری لگاتا، اور کوئی در نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی منجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، یہ انداز ہے، یہ کیفیت ہو، اس انداز سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، ساری تعریفیں اللہ آپ کے لیے، والنعمت، ساری نعمتیں آپ کی طرف سے عطا کردہ ہے، لک، ساری چیزیں آپ کی ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، ساری سلطنت آپ کی ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ۔ حدیث میں آتا ما من ملبن یلبی، جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت، شجر، حجر، مدر، وبر، اتنی کائنات ہے، دائیں بائیں انتہا تک ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ یہ تلبیہ تنہا نہیں پڑھتا ہے، ساری کائنات گویا حاضری لگاتی ہے، اللہ میں حاضر ہوں، آپ کی پکار کا جواب نہ دے، اللہ کی پکار کا کوئی جواب نہ دے، اس وجہ سے کہ چند پیسے لگ رہے ہیں، کچھ دن کے لیے گھر چھوٹ جائے گا، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، کچھ دن کے لیے بزنس کو روکنا پڑے گا، اس لیے حاضری نہ لگاؤں، کتنی علم نصیبی کی بات ہے، اللہ پکارے، رب پکارے، رب کی طرف سے انویٹیشن آئے، ہم یہ ساری چیزیں عذر اور بہانے کے طور پہ پیش کریں؟ نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں حاضر ہوں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے محبوب خلیل ابراہیم،
لوگوں میں اعلان کر دو، حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پیدل چل کے آئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ میں پیدل حج نہیں کر سکا۔ یہ مستقل ایک ثواب ہے، پیدل حج کرنا، پیدل حج کرنا، لیکن اس میں بھی شو نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ صاحب اتنے دور سے چل کے جائیں گے تو ملینوں سبسکرائبر مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ چمک جائیں گے، اسٹار بن جائیں گے۔ ظاہر ہے پہلے ہی کہہ دیا گیا اللہ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا، پیشین گوئی کی گئی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا عمرہ تجارت کے لیے حج کریں گے، سلاطین اور قرہ یہ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے حج کریں گے، فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو ہمیں یہ کہنا لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں، مجھے دنیا کے کسی کے پریشر کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی سیر و تفریح کی وجہ سے میں اس وجہ سے حاضری نہیں لگا رہا، اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی کال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہ، یہ ہے تلبیہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں۔ یہ انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، قرآن پڑھیں، قرآن میں غور کریں تو سمجھ میں آئے۔ جب اللہ نے اس اونٹنی کی تعریف کی جو دور سے چل کے آ رہی ہے، کمزور ہو گئی، مشقت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، لمبے سفر کی وجہ سے کمزور ہو گئی، اللہ نے اس کی تعریف کی۔ وہ انسان جو خود حج کرنے والا ہے وہ تھکتا ہے، حج کے لیے قربانی دیتا ہے، مالی قربانی دیتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، جسم سفر کی وجہ سے پراگندہ حالت نظر آتی ہے، تھکا ہوا ہے، مشقت میں پریشان ہے، کمزور ہو گیا، کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو، اس حاجی پر کتنا پیار آتا، ہم کہتے ہیں نا اتنا لگتا ہے، کتنا ملتا ہے، کتنی رحمتیں ملتی ہے، کتنی برکتیں ملتی ہے۔ اللہ نے کہا آؤ تو صحیح میں دکھلاؤں گا، لیشہدوا منافع لہم، حج اس لیے فرض کیا گیا تاکہ منافع دکھلائیں۔ دنیاوی فوائد کتنے ہیں، آخرت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کتنے فوائد ہیں، آؤ یہاں پتہ چلے گا تمہیں۔ حج اس لیے ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ منافع دکھلائیں، لوگ آ کر کے دیکھیں حج کے فوائد کتنے ہیں۔ ایک اور نقطہ ایک مفسر کہتے ہیں، حج کا موسم ہے، حجاج جاتے ہیں، محروم رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے افسوس کرتے ہیں، اور لوگ اشعار کہتے ہیں اس بار بھی ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یہ ایک افسوس ہوتا ہے، ایک ندامت ہوتی، اللہ کے گھر نہ پہنچ پانے پر افسوس ہے، اور اصل اللہ کے گھر پہنچنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضا مل جائے۔ جب اللہ کے گھر نہیں پہنچ پاتے اس پر افسوس ہوتا ہے، جب اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو کتنا افسوس ہوگا۔ یہ مناظر جو ہیں حج کے ساری چیزیں، لباس تبدیل کر دینا، بغیر سلے لباس پہن لینا، کفن والی چادر پہن لینا، یہ ساری چیزیں آخرت کے مناظر یاد دلاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں کامیاب ہونا ہے، تو یہاں اللہ کے گھر پہنچنے سے محرومی پر افسوس ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، آدمی کو قلق ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ جب اللہ تک بندہ نہیں پہنچ پائے گا تو کتنا افسوس ہو، یا وہاں تک پہنچ کے بھی اللہ تک نہ پہنچ پائے، حرام مال لے کے حج پہ چلا گیا، نیت ٹھیک نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، کسی اور غلط کام کی وجہ سے حج کو خراب کر لیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے گھر پہنچے پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، اے قوم بحج رفتہ کجا عید محبوب ہمینس بیا عید، اے حج پر جانے والے لوگوں کہاں جا رہے، محبوب تو یہی ہے، یہاں رہ کر کیا کر، وہاں جا کے بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ریاکاری کے ذریعے، حرام مال لے جا کر کے، غلط نیتوں کے ذریعے سے، کہاں جا رہے؟ اے قوم بحج رفتہ کجا عید کہاں جا رہے؟ محبوب ہمینس، محبوب تو یہی ہے، رب تو ہر جگہ ہے، رب کی رحمتیں ہر جگہ ہیں، تو آدمی اللہ کے رضا والے کام کر کے یہاں بھی اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رکن آدمی چھوڑ دے کوتاہی کا مظاہرہ کرے. میں نے بتلایا اللہ کی طرف سے کال ہے, اللہ کی طرف سے بلاوا, لہذا ساری چیزوں کی قربانی دے کے ہمیں حاضر ہونا ہے. یہ افسوس ہوتا ہے کہ پہنچ نہیں پائے. اگر ساری زندگی مان لیجیے حج فرض ہی نہیں ہوا اور بھی اعمال تو ہیں اللہ کی رضا والے, وہ کر کے اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو کتنا افسوس ہوگا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. دور دراز علاقوں سے آئیں دیکھیں کیا کیا منافع ہیں. اس انداز سے حاضر ہوں جیسے ایک غلام حاضر ہوتا ہے. جب اس طرح حاضر ہوں گے, الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اس کا بدلہ تو بس جنت ہے, رب کی جنت ہے, رب کی رضا ہے, رب کی نعمتیں ہیں, رب کا دیدار ہے. تو یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ لوگ حج پہ جائیں گے, انہیں حج مبارک ہو, اللہ ان کے حج کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. ہمارے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا, ہم کیا انتظامات کر رہے ہیں, کتنی ہمارے اندر طرف ہے, کیسا شوق. یہ تلبیہ ایک شوق بتلاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں, ہم نے کچھ انتظامات کیے کہ نہیں. کتنے ایسے افراد ہیں ٹھیلا لگا کر کے چند پیسے, ایک ایک پیسے جوڑ کر کے وہ 40 سال کی محنت کے بعد حج پہنچے, 50 سال کی محنت کے بعد حج پہنچے. ہم کیا انتظامات کر رہے ہیں, کیا ہم نے پاسپورٹ بنوایا کہ نہیں بنوایا, بنیادی چیزیں جو تیاری کی ہے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم دعائیں کر رہے ہیں حج کے لیے, اللہ کے در پر حاضری کے لیے, اللہ کے گھر پر حاضری کے لیے. تو ہمیں چاہیے جو محروم رہنے والے, یہ نہ دیکھیں اتنے پیسے لگتے ہمارے پاس کہاں, اسباب و وسائل کہاں, کاروبار کہاں ہے. شروع تو کرے تیاری, اپنے اعتبار سے جو وسائل ہے اس اعتبار سے کوشش تو کرے, پاسپورٹ تو بنوائے, دعائیں تو کرے, پیسے جوڑ کر کے 2 روپے 4 روپے کچھ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جب حکم ہوا تھا کہ اپنے خاندان کو, حضرت حاجر کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے جانا, پھر آگے سارا نظام اللہ بنائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ندا یہاں سے لگائی تھی صفا پہاڑی. صفا مروہ کی صحیح کرتے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا تاریخیں وابستہ ہے. 23 سال کی محنت کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں صفا پہاڑی پر. آپ نے پھر یہ اعلان کیا, ایک دن وہ تھا جب میں نے اعلان کیا تھا لوگوں اللہ کا پیغام لے لو, توحید کا پیغام لے لو, کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے پتھر اٹھائے, لوگوں نے گالیاں دی, لوگوں نے خون بہائے, راستے میں کانٹے بچھائے. 23 سال کی محنت کے بعد پھر آپ پہنچے ہیں صفا پہاڑی پر. پھر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے کہے, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا تنہا ہے, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. میں نے محنت کی ہے, کہا گیا تھا محنت کرو, میں نے 23 سال محنت کی, فتح مکہ ہو گیا. آج غلاموں کا ایک ہجوم ہے, عاشقوں کا سامنے لاکھوں کا ہجوم ہے. اللہ نے تنہا سارے لشکروں کو شکست دے دی. کتنا توکل والا, کیا خوبصورت جملہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سے حالات آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام یہیں سے سنایا تھا اور یہیں آ کے پھر آپ یہ جملہ کریں کہ اللہ نے تنہا سارے لشکروں کو شکست دی. اللہ اس پر قادر. حالات سے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں, لیکن محنت تو کریں. محنت نہیں کرتے, حالات سے گھبرا جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہونے والوں کے لیے, نا امید ہونے والوں کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت نہیں. خصوصی رحمت ان کے لیے جو اسٹرگل کرنے والے, جو محنت کرنے والے. حج یہی پیغام دیتا ہے, جدوجہد ہے, قدم قدم پر مجاہدے ہیں, اسٹرگل ہے, مالی قربانی جانی قربانی. تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گی, پھر اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرت ہے. اللہ پر بھروسہ کریں اور پھر محنت کریں, کوشش کریں حج پر جانے کے لیے بھی اور دین کی خدمت کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے. اللہ نے جو وعدہ کیا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اگر ہم سچے مومن ہیں غلبہ مل کے رہے گا, ہر کچے پکے گھر میں توحید کا پیغام پہنچ کے رہے گا. اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حج مقبول و مبرور کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب
الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.